قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ پڑے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کا شدید احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ انتخابات کے التوا کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد سماعت سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس امین الدین کی 5 رکنی بینچ سے علیحدگی کے بعد سماعت مؤخر۔ آگے کی کارروائی کس طرح چلائی جائے، چیف جسٹس چیمبر میں جج صاحبان کی مشاورت۔ بینچ ٹوٹنے سے پریشانی، نہ فل بینچ کے قیام پر اعتراض۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کو جمہوریت اور انارکی کے درمیان سپریم کورٹ کو آخری دفاعی لائن قرار دے دیا۔ ملک میں سیاسی کے بعد آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کی گفتگو۔ بینچ ٹوٹنے سے ثابت ہو گیا کہ سب اچھا نہیں۔ خواجہ آصف کا سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ملک کے معاملات کے حل کا مشورہ۔ پرامن رہنے کے لیے عمران خان کی تحریری یقین دہانی کافی نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے حکومت، اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان گریٹر ڈائیلاگ کو مسائل کا حل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم۔ یہ ریفرنس نہیں، منصف مزاج جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی۔ صدر عارف الوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں اعلی کار بنے، وزیر اعظم کی چارج شیٹ۔ ٹیریان وائٹ کو بیٹی ظاہر نہ کرنے پر عمران خان نااہلی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدم ثبوت پر یہ کیس خارج کر چکے وکیل الیکشن کمیشن کا موقف، کیس قابل سماعت ہوا تو آگے چلے گا ورنہ ختم ہو جائے گا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عمران خان نے اپنے خلاف مقدمات کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لیگل ٹیم کے ذریعے آئینی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کل تک معطل کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے غداری کا قانون آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ سیکشن 124A کے خلاف درخواست منظور۔ بغاوت کا قانون انگریز دور کی نشانی، غلاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، درخواست گزار کا موقف۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو سپریم کورٹ جج کے مساوی مراعات کی منظوری۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لکی مروت میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ڈی ایس پی سمیت 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ چاق و چوبند دستے کی شہداء کو سلامی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس افسران جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ کراچی والوں کو ایک اور جھٹکا، نیپرا نے فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 56 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت اور بیوروکریسی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ نگراں وزیر اطلاعات کی شکایت پر سیکریٹری اطلاعات کو کورس پر بھیج دیا گیا۔ کوہلو، ڈیرہ بگٹی، جھلمکسی اور چمن سمیت بلوچستان کے بیشتر شہروں میں موسلا دھار بارش اور شہلہ باری، گلیاں اور سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری سے گندم کی کھڑی فصل کو نقصان کا اندیشہ۔ کراچی میں آج بھی ہلکی اور تیز بارش کا امکان۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہ آئی تو ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اصولی موقف پر ڈٹ گئے، فیصلے سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ڈان نیوز سے گفتگو۔